تو آج ہم بات کر رہے ہیں شارجہ میں ہوئے پاکستان مقابلہ افغانستان ٹی20 میچ کی۔ یہ سہ افریقی سیریز کا حصہ تھا، 2 ستمبر 2025 کو کھیلا گیا۔ جی ہاں، اور نتیجہ مطلب کافی واضح رہا۔ افغانستان نے 18 رن سے یہ میچ جیتا۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس کرک بز، ESPN، NDTV اسپورٹس، ڈان اور دی انڈین ایکسپریس، ان سب کی رپورٹس ہیں، سکور کارڈز بھی ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ افغانستان یہ میچ کیسے جیتا۔ ٹھیک، تو افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی، 20 اوور میں بنایا 169، 5 وکٹ پر۔ اور جواب میں پاکستان کی ٹیم وہ 20 اوورز میں 151 رنز ہی بنا سکی، 9 وکٹوں کے نقصان پر۔ تو چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ٹاس ہوا، افغان کپتان راشد خان، انہوں نے ٹاس جیتا اور انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اچھا، یہ فیصلہ شارجہ کی پچ کے حساب سے کیسا تھا؟ عام طور پر تو وہاں چیزنگ کی عموماً تو ٹیمیں ہدف کا تعاقب پسند کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھی خاص طور پر دن کے میچ میں پچ دوسری اننگز میں تھوڑی سست ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے راشد نے یہی سوچا ہو کہ پہلے رنز بورڈ پر لگا دیں۔ ٹھیک، اور ٹیمیں کیا تھیں؟ ESPN.com پر لسٹ تو تھی۔ جی، افغانستان کی ٹیم میں غرباز تھے، اٹل، ابراہیم زدران، رسولی، عظمت اللہ، کریم جنت، نبی، خود راشد خان کپتان، پھر غضنفر، نور احمد اور فاروقی۔ مطلب ایک مکس تھا تجربے اور جوش کا۔ اور پاکستان کی ٹیم؟ کپتان سلمان آغا تھے، ان کے ساتھ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان۔ جی، پھر حسن نواز، محمد نواز، وکٹ کیپر محمد حارث، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، حارث رؤوف اور سفیان مقیم۔ کاغذ پر تو یہ ٹیم بھی مطلب کافی مضبوط لگ رہی تھی، خاص کر بولنگ اٹیک۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں افغانستان کی بیٹنگ پر۔ شروع میں تو پاکستان کو وکٹ مل گئی، رحمان اللہ گرباز جلدی آؤٹ ہو گئے۔ ہاں، صرف 8 رنز بنا کر۔ اس وقت تو لگا ہوگا کہ شاید پاکستان حاوی ہو جائے گا۔ جی بالکل، مگر پھر کریز پر آئے صدق اللہ اٹل اور ابراہیم زدران، اور یہاں سے گیم بدلنا شروع ہوا۔ ان دونوں کے بیچ ایک بہت لمبی پارٹنرشپ لگی۔ جی ہاں، دوسری وکٹ کے لیے۔ رپورٹس کہتی ہیں، جیسے NDTV اسپورٹس اور کرک بز، کہ یہ تقریباً 113 رنز کی شراکت تھی۔ 113 رنز؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ مطلب اس نے تو افغانستان کی اننگز کی بنیاد رکھ دی ہوگی۔ بالکل، صرف رنز نہیں بلکہ جس طرح انہوں نے کھیلا، دونوں نے نصف سینچریاں بنائیں۔ اچھا، دونوں نے 50s کی؟ جی، اٹل نے 45 گیندوں پر 64 رنز بنائے، تھوڑا تیز کھیلے۔ او واہ! اور زدران نے بھی 45 گیندوں پر 65 رنز بنائے، انہوں نے بھی مطلب بہت اچھا ساتھ دیا۔ تو اس وقت پاکستان کے جو بڑے بولرز تھے، شاہین، حارث رؤوف، وہ کیوں نہیں روک پائے انہیں؟ دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پچ شاید بیٹنگ کے لیے اچھی ہو یا بلے باز فارم میں ہو۔ یوں سمجھیں کہ ان دونوں نے پیس اٹیک کو بہت اچھا کھیلا، اور جب ایک پارٹنرشپ لگ جاتی ہے نا، تو بالرز پر بھی پریشر آ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس وقت تو لگ رہا ہوگا کہ افغانستان 180-190 تک پہنچ جائے گا۔ جی بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن پھر آخری اوورز میں پاکستان نے کچھ واپسی کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ کس نے کردار ادا کیا؟ اس کا کریڈٹ جاتا ہے فہیم اشرف کو۔ تقریباً سبھی رپورٹس، ڈان، کرک بز، سب نے ان کی بولنگ کو سراہا ہے۔ اوہ، فہیم اشرف! جی، انہوں نے نہ صرف رنز روکے بلکہ اہم وکٹیں بھی لیں۔ اصل میں انہوں نے ان دونوں سیٹ بیٹسمینز کو آؤٹ کیا، اٹل کو بھی اور زدران کو بھی۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی وکٹیں تھیں۔ بالکل، جب سیٹ بیٹسمین آخری اوور سے پہلے آؤٹ ہو جائیں تو نئے آنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک دم سے تیز کھیلنا۔ تو فہیم کی وجہ سے افغانستان آخری اوورز میں زیادہ رنز نہیں بنا سکا؟ ہاں، ان کی وجہ سے کافی فرق پڑا۔ آخری 5 اوورز میں پاکستان نے کنٹرول بہتر کیا۔ فہیم نے اپنے 4 اوورز میں صرف 27 رنز دیے اور 4 وکٹیں حاصل کیں۔ 4 وکٹیں صرف 27 رنز دے کر؟ یہ تو کمال کی پرفارمنس ہے۔ بہت ہی شاندار۔ T20 میں ایسے اعداد و شمار بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی وجہ سے افغانستان جو شاید 190 تک جاتا، وہ 169 پر رک گیا۔ تو مطلب فہیم نے تو اپنا کام کر دیا تھا، ٹیم کو میچ میں واپس لے آئے تھے۔ بالکل، انفرادی طور پر تو یہ ایک زبردست کارکردگی تھی۔ انہوں نے کم از کم 15-20 رنز روکے ہوں گے، لیکن کرکٹ ٹیم گیم ہے نا؟ صحیح۔ تو اب باری تھی پاکستان کی بیٹنگ کی۔ 170 کا ہدف، شارجہ کا گراؤنڈ، کیا امیدیں تھیں؟
امید تو یہی تھی کہ پاکستان یہ کر لے گا، بیٹنگ لائن اپ بھی اچھی تھی، لیکن ہوا بالکل الٹ۔ مطلب شروعات ہی خراب ہو گئی؟ بہت خراب۔ اوپنرز سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان دونوں پاور پلے کے اندر ہی آؤٹ ہو گئے۔ اوہو، پاور پلے میں 2 وکٹیں گر جانا تو بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی بالکل، کرک باز اور انڈین ایکسپریس نے بھی یہی لکھا کہ آغاز بہت کمزور تھا۔ کس نے یہ وکٹیں لیں؟ افغانستان کے تیز گیند باز فضل حق فاروقی، انہوں نے شروع میں ہی پریشان کیا۔ پاور پلے ختم ہوا تو پاکستان کا سکور بہت کم تھا اور دباؤ بڑھ چکا تھا۔ وہ جو شروع کا مومنٹم ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ملا۔ بالکل نہیں، الٹا وکٹیں گر گئیں۔ اچھا، پاور پلے کے بعد کیا ہوا؟ مڈل آرڈر نے کوشش کی؟ یہاں افغانستان کے سپنرز چھا گئے، محمد نبی، راشد خان اور نور احمد۔ تینوں سپنرز؟ جی، نبی کا تجربہ، راشد کی تو بات ہی الگ ہے، اور نور احمد کی وہ چائنا مین بولنگ، انہوں نے پاکستانی بیٹسمینوں کو بالکل باندھ کے رکھ دیا۔ مطلب رنز بنانا مشکل ہو گیا؟ صرف مشکل نہیں بلکہ انہوں نے دباؤ بھی بنائے رکھا۔ وہ صرف رنز نہیں روک رہے تھے، وہ وکٹیں لینے کے مواقع بھی بنا رہے تھے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کوئی خاص حکمت عملی تھی؟ جی ایسا لگتا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ انہوں نے پچ کی رفتار کا اچھا استعمال کیا۔ نبی نے پیس ویریشن کی، راشد نے گوگلی کا استعمال کیا، نور احمد نے اپنی ورائٹی دکھائی، ڈاٹ بالز بہت ہوئیں۔ تو پاکستانی بیٹسمین کیا کر رہے تھے؟ فخر زمان تھے، کپتان سلمان آغا تھے۔ فخر نے 25 بنائے، سلمان نے 20 بنائے، لیکن وہ کبھی بھی گیم پر کنٹرول حاصل کرتے نظر نہیں آئے۔ وکٹیں گرتی رہیں وقفے وقفے سے۔ شراکت داریاں نہیں بن پائیں؟ بالکل نہیں، اور ٹی20 میں ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے پارٹنرشپس بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اوپر سے رن ریٹ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تو کیا یہ کہیں کہ پاکستانی بیٹسمین اس پن کو اچھا نہیں کھیل پائے یا پریشر زیادہ تھا؟ شاید دونوں چیزیں۔ افغان اسپنرز کی کوالٹی تو ہے ہی، لیکن جب رن ریٹ 10-12 سے اوپر جا رہا ہو تو اچھے بیٹسمن دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ ایسا لگا کہ کوئی واضح پلان نہیں تھا اسپن کے خلاف۔ تو میچ پھر آخری اوورز میں چلا گیا؟ جی، لیکن تب تک میچ تقریباً ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ آخری کچھ اوورز میں تو 15-18 رنز فی اوور چاہیے تھے۔ بہت زیادہ۔ ہاں، البتہ حارث رؤف نے آخر میں کچھ بڑے شاٹس مارے۔ اچھا، بولر حارث رؤف نے؟ جی ہاں، انہوں نے صرف 16 گیندوں پر 34 رنز بنائے، ناٹ آؤٹ رہے۔ کچھ لمبے چھکے بھی لگائے انہوں نے۔ واہ، یہ تو ان کی طرف سے ایک اچھی کوشش تھی۔ کوشش تو اچھی تھی لیکن وہ کافی نہیں تھی۔ دوسرے اینڈ سے وکٹیں گر رہی تھیں اور ہدف بہت دور تھا۔ تو آخرکار پاکستان 151 تک ہی پہنچ سکا۔ جی، 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 151۔ افغانستان یہ میچ 18 رن سے جیت گیا۔ چلیں ایک بار پھر سے اہم نمبرز دیکھ لیتے ہیں تاکہ خلاصہ ہو جائے۔ ضرور۔ افغانستان 169.5 20 اوورز، اٹل 64، زدران 65۔ پاکستان کی طرف سے فہیم اشرف 427 اور پاکستان 151 9 20 اوورز، سلمان آغا 20، فخر زمان 25 اور حارث رؤف 34 ناٹ آؤٹ۔ بالکل۔ تو اگر اس پورے میچ کا نچوڑ نکالیں تو کیا لگتا ہے افغانستان کی جیت کی وجہ کیا تھی؟ میرے خیال میں 2 بڑی وجوہات تھیں۔ جی ایک تو وہ اٹل اور زدران کی 113 رنز کی پارٹنرشپ، جی اس نے بنیاد فراہم کی، جی اور دوسری وجہ پاکستان کی بیٹنگ کا پریشر میں ٹوٹ جانا، پہلے پاور پلے میں پھر مڈل اوورز میں سپن کے خلاف۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، وہ پارٹنرشپ بہت اہم تھی۔ اگر وہ نہ بنتی تو شاید افغانستان 150 بھی نہ کر پاتا۔ صحیح بات ہے۔ دوسری طرف فہیم اشرف کی بولنگ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ ایک غیر معمولی کارکردگی تھی۔ ہاں، 4 وکٹیں لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل، انہوں نے اپنا تان تو کر دیا لیکن بیٹنگ یونٹ ساتھ نہیں دے سکا۔ جیسا کہ ڈان اور کرک بز کے تجزیوں میں بھی کہا گیا، یہ پاکستان کی بیٹنگ کی کمزوری تھی جو شکست کا سبب بنی۔ اور افغان بولرز نے اپنے پلان پر بہت اچھی طرح عمل کیا۔ جی، خاص طور پر ان کے سپنرز نے۔ تو یہ تھا جی پاکستان بمقابلہ افغانستان میچ کا احوال۔ افغانستان کی جیت میں ان کی بیٹنگ پارٹنرشپ اور پھر نپی تلی بولنگ کا اہم کردار رہا۔ بالکل، اور پاکستان کے لیے فہیم اشرف کی بولنگ ایک مثبت پہلو ضرور تھی، لیکن بیٹنگ میں بہتری کی گنجائش صاف نظر آئی، خاص طور پر دباؤ میں ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے۔ یہ میچ ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے نا، کہ جب آپ کا ایک بولر اتنی اچھی کارکردگی دکھائے، 4 وکٹیں لے، لیکن ٹیم پھر بھی ہار جائے، تو کیا یہ صرف بیٹنگ کی ناکامی ہے یا ٹیم کی مجموعی اپروچ کا مسئلہ ہے؟
جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ کیا ٹیم کی حکمت عملی خاص طور پر چیز کرتے وقت اس میں کوئی کمی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو شائقین اور ماہرین ضرور ڈسکس کریں گے۔